جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کو پاک نہیں مانتا وہ خود پاک نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بات حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب اور نسب، آپ کا خاندان، آپ کے آباء و اجداد مطہر ہیں، پاک و مطہر ہیں۔ اس سلسلہ میں چند حوالہ جات کتب تفاسیر سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ جو قرآن مجید برہان رشید میں آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ سورہ الانعام اور اس کی آیت نمبر 74 ہے۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین کا اس میں کیا نقطہ نظر ہے؟ مفسرین نے یہاں پر جو تبصرہ کیا کہ یہاں پر جو ابی کا لفظ آیا اس سے مراد حقیقی والد ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ اب یہاں پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ میرے سامنے سب سے پہلے آپ کے سامنے جو میں قرآن مجید کی تفسیر پیش کر رہا ہوں، یہ تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ یہ صحابی رسول ہیں اور سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، اور صحابہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد کا نام تھا وہ کیا سمجھا اور جو حقیقت تھی صحابہ کرام نے اس کو بیان کر دیا۔ اب اسی آیت میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ چچا آزر سے کہا تھا کہ تم یہ بت سوائے خدا تعالیٰ کے کیوں معبود بناتے ہو؟ کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی مرد، کوئی عورت، میں تم کو اس عبادت میں سخت گمراہی اور کھلی ہوئی دلالت میں دیکھتا ہوں۔ تو اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے جو عرفی باپ تھے جو کہ حقیقت میں چچا تھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہاں سے جو مراد لیا ہے وہ آپ کے چچا کو مراد لیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد کا قرآن میں ذکر ہے یہ عرفی باپ تھا اور حقیقت میں یہ آزر چچا تھا اور ان کے والد کا نام طارق تھا۔ اب یہ تفسیر ابن عباس۔ اب اس کے بعد یہ قرآن مجید کی دوسری تفسیر کا حوالہ تفسیر در منصور، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مشہور زمانہ آپ کی قرآن کی تفسیر ہے اور اس کی جلد نمبر 3 میرے سامنے موجود ہے اور صفحہ نمبر 314۔ اب اس مقام پر اسی آیت کے تحت سورہ انعام کی آیت نمبر 74 کے تحت لکھتے ہیں کہ امام ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ آزر ان کا باپ نہیں تھا لیکن یہ ایک بت کا نام ہے۔ دوسری روایت امام ابن ابی حاتم نے یہ روایت کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارح تھا اور بت کا نام آزر تھا۔ تیسری روایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے لحاظ سے امام ابن ابی منذر نے ابن جریج رحمت اللہ تعالی سے روایت کیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، میں آزر آپ کا باپ نہیں بلکہ یہ ایک بت ہے۔ لیکن یہاں پر آزر میں وہ معبود باطل مراد ہے اور یہ نزول قرآن سے پہلے کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ شان کے مالک ہیں، اور اگلی روایت جو ہے حضرت امام ابن جریج اور ابن ابی حاتم نے سلمان التمیمی سے روایت کی ہے، بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد یعنی چچا کو کہے، اور اسی سلسلہ میں اگلی روایت جو اسی صفحہ پر ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا، اس کا نام طارق تھا۔ یہ حوالہ جات اور روایات اس تفسیر در منصور میں۔ اس کے بعد اگلا جو حوالہ ہے، اس کے بعد تفسیر در منصور کے بعد یہ تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی عظیم مفسر قرآن، جلد نمبر 100 اور صفحہ نمبر اس کا 383 میرے سامنے موجود ہے۔ اسی آیت نمبر 74 کے زیر سایہ آپ فرماتے ہیں آزر حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، عرب چچا کو اب کہتے تھے،
اور اس کے بعد مزید آپ نے یہ اس کی وضاحت فرمائی کہ امام فخر الدین رازی نے کہا کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، وہ باپ نہ تھا۔ یہی قول اسلاف کی ایک جماعت کا ہے۔ امام زرقانی مواہب کی شرح میں کہا کہ اس دعویٰ کی دلیل کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا وہ شہاب ہیثمی کی وضاحت ہے کہ اہل کتاب اور مورخین کا اجماع ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے لحاظ سے کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، جس طرح امام رازی نے فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ ہم نے کئی سندوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت امام مجاہد سے، ابن جریر سے اور امام صدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا بلکہ آپ کے والد کا نام طارق تھا۔ امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ تفسیر ابن منذر میں ایک ایسے قول پر آگاہ ہوا جس میں یہ تھا کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ قاموس میں ہے کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام تھا، آپ کے والد ماجد کا نام طارق تھا یا طارح تھا، یہ دونوں ایک تھے۔ اس قول کی تائید کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہ تھا، اور وہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ کی اس آیت کو ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ آپ سے یہ صحیح روایت ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں بنی آدم کے بہترین خاندانوں میں چلتا رہا ہوں، جو ترمذی شریف کے حوالہ سے بھی ابھی بدانا چیز نے حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ مجھے اس خاندان سے پیدا کیا گیا جس میں سے اب ہوں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور فرماتا ہے میرا حسب اور نسب بالکل پاک اور صاف ہے۔ اب اس کے بعد اگلی روایت جو میں تفسیر قرطبی سے امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی، یہ تفسیر قرطبی مشہور زمانہ یہ تفسیر ہے، اور اس تفسیر کے جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر اس کا 44 میرے سامنے موجود ہے۔ آپ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ آذر اس میں جنس ہے، اور یہاں پر آپ نے حوالہ دیتے ہوئے امام سولبی کا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ باپ جس کا نام اس کے باپ نے طارق رکھا تھا، آپ کا نسب اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بن طارق بن ناہور بن، یہاں پر بھی یہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا۔ یہ تاریخ قرطبی۔ اور اس کے بعد اگلی تفسیر جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر، یہ جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر 254 میرے سامنے موجود ہے۔ اسی آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 کے زیر تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر نہیں بلکہ طارق تھا۔ فرماتے ہیں کہ آذر سے مراد صنم ہے یعنی بت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا۔ یہ تفسیر ابن کثیر۔ اب اس سلسلہ میں مزید یہ تفسیر کبیر حضرت امام فخر الدین رازی مفاتیح الغیب کے اندر آپ نے اسی طرح وضاحت کے ساتھ پورے دلائل کے ساتھ لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا۔ اور اس سلسلہ میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ شفا شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اور اس بات میں مزید وضاحت ہے کہ اہل عرب اپنے چچا کو بمنزلہ باپ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے چچا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایذا دی، یقیناً اس نے مجھے ایذا دی، اس لیے کہ چاچا کا مرتبہ بمنزلہ باپ کے ہے۔ یہ شفا شریف حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا کا مرتبہ بمنزلہ باپ کے ہے۔ اور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے چچا کل صبح اپنے بچوں کے ساتھ میرے پاس آنا۔ چنانچہ وہ سب آئے یعنی حضرت عباس اور آپ کے بچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر مبارک میں ڈھانپ لیا اور فرمایا یہ میرے چچا ہیں جو بمنزلہ باپ کے ہیں۔ اور یہ دلائل نبوت کے اندر بھی روایت موجود ہے اور بھی اس کے متعدد ماخذ ہیں۔ اور آخر میں یہ تاریخ کی معتبر کتاب تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، اس کے اندر بھی یہاں پر حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی نے یہاں پر لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن عساکر کے تاریخ مدینہ و دمشق
ابن عساکر کے حوالہ سے جو کہ تاریخ مدینہ و دمشق ہے، جب تارخ کی عمر 570 سال تھی تو ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یعنی پہلے باپ کا ذکر کیا کہ یہ ابراہیم کن کے بیٹے تھے، پھر عمر کا ذکر کیا کہ جب تارخ کی اتنی عمر ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ابراہیم علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو یہ چند مختصر سے حوالہ جات تھے جو بندہ نچیز نے اصلاح کے طور پر پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و رب ذوالجلال ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ والسلام۔